अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की आज की कुछ अहम तरीन और वायरल अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। हरूप की गलत रिपोर्ट देने पर सऊदी कोर्ट की तरफ से गैर मुल्की के हक में फैसला सुनाया गया है और गैर मुल्की को 1,80,000 रियाल देने का फैसला किया गया है। इस केस की तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। वो कौन सी ऐसी 9 सूरतें हैं जिनकी बुनियाद पर सऊदी अरब में आप अपनी कंपनी पर केस कर सकते हैं, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। विजिट वीजे की इंतहाई मुद्दत के बाद क्या तवसीक कराई जा सकती है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। मुमलिकत में मसनूई बारिश के हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। जजान में 17 दर अंदाजों को सहूलत देने पर 4 सऊदियों को गिरफ्तार किया गया है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। आज अगर आप सऊदी अरब से पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश रियाल भेजते हैं तो मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर पे आपको क्या रेट मिलने वाला है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है और अगर आप सऊदी अरब की डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज 57 टीवी लाजमी फॉलो कर लें। सऊदी अरब की अपील कोर्ट ने एक गैर मुल्की के हक में फैसला सुनाते हुए उसे 1,80,000 रियाल देने का फैसला किया है। इस केस की मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। सऊदी अपील कोर्ट ने हरूप की गलत रिपोर्ट से नुकसानात, अदालती अखराजात और वाजबात पर मुकीम गैर मुल्की के हक में 1,80,000 रियाल का फैसला सुनाया है। अकाज अखबार के मुताबिक मुकीम गैर मुल्की ने निजी इदारे के खिलाफ अदालत से रजू करके बताया कि आजिर ने यानी उसके कफील ने उसे नुकसान पहुंचाने और मुलाजमत के वाजबात से महरूम करने के लिए फर्जी हरूप की रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। प्राइमरी कोर्ट ने केस मुस्तरद कर दिया था जिस पर गैर मुल्की ने अपील कोर्ट से रजू किया। गैर मुल्की ने अपील कोर्ट में मौकफ इख्तियार किया कि इससे इदारे ने नाहक बरतरफ किया, हकूक की अदायगी में टाल मटोल से काम लिया और नकल कफाले के हक से महरूम किया। अपील कोर्ट ने केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि कफील ने मुद्दई के खिलाफ हरूप की जो रिपोर्ट दर्ज कराई वो झूठी है, बरतरफी गैर कानूनी है, जबकि मुलाजमत के मादे की तकमील में 8 माह बाकी थे। नाहक बरतरफ करके दबाव में लाने के लिए खरूज नहाई का इजरा किया, नकल कफाला भी नहीं दिया गया। मुद्दई ने अदालत से कहा कि हरूप की झूठी रिपोर्ट के बाद से वो बेरोजगार है, नकल कफाला और अकामे की तजदीद नहीं करा सका, जिससे इसे और इसके खानदान को माली, जहनी और इखलाकी नुकसान पहुंचा है। इसकी बेटी को जो बैरून मुमलिकत तालीम हासिल कर रही थी, अकामे की 22 माह तक तवसी न होने से तालीम मुकम्मल नहीं कर सकी। इससे और इसके खानदान को पहुंचने वाले नुकसान की तलाफी भी की जाए। अपील कोर्ट ने नुकसान के तखमीने के बाद अखराजात, खानदान की कफालत, घर के किराए और वकील की फीस समेत 1,80,000 मुआवजे का फैसला सुनाया। अपील कोर्ट ने हरूप की झूठी रिपोर्ट मनसूख करते हुए साबका फैसले को भी मुस्तरद कर दिया। याद रहे कि मुद्दई ने 10 लाख रियाल मुआवजे का मुतालबा किया था। वो कौन से 9 पॉइंट्स हैं या आपके बुनियादी हक हैं जिनकी बुनियाद पर आप अपने कफील पर या अपनी कंपनी पर केस कर सकते हैं, उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला पॉइंट सबको ही पता है कि अगर आपकी कंपनी या आपका कफील आपको टाइम पर तनख्वाह नहीं दे रहा तो आप अपने कफील या कंपनी पर केस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट मुआवजा है, वो किसी भी किस्म का हो सकता है। यानी अगर आप कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वहां पर आपका कोई नुकसान हो जाता है तो आपकी कंपनी आपसे यह कहती है कि ये हम आपको अदा करेंगे, लेकिन वो बाद में अदा नहीं करते तो इसकी बुनियाद पर भी आप जो है वो कंपनी पर केस कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट अलाउंस और कमीशन है। अगर आपने अपने कफील या कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आपको ये अलाउंस मिलेंगे, या फिर अगर आप ज्यादा काम करते हैं, लिमिट से ज्यादा काम करते हैं, जो आपकी कंपनी के साथ या कफील के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो आपको कमीशन भी दिया जाएगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है आपकी कंपनी के साथ और बाद में आपकी कंपनी आपको वो अलाउंस या कमीशन नहीं देती तो उसकी बुनियाद पर भी आप अपने कफील या कंपनी पर केस कर सकते हैं। चौथा पॉइंट एनुअल लीव के हवाले से है, यानी सालाना छुट्टी के हवाले से। अगर आपकी कंपनी या कफील के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 1 साल के बाद आपको वो छुट्टी भेजेंगे, साथ में आपको अलाउंस भी दिया जाएगा, आपको तनख्वाह भी दी जाएगी, अगर बाद में वो उससे इनकार करते हैं तो इस बुनियाद पर भी आप अपनी कंपनी पर केस कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट इसका नाहक बरतरफी है, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले आपकी कंपनी आपके साथ काम करना बंद कर दे, वो आपको बोल दे कि आप जा सकते हैं, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, तो वो जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होने तक जितना वक्त बाकी होगा वो सारे जो आपके जो वेजेस हैं, जो तनख्वाह बनती है, जो आपके अलाउंस बनते हैं, वो आपकी कंपनी को आपको देने पड़ेंगे। छठा पॉइंट सर्विस सर्टिफिकेट है। अगर आपकी कंपनी या आपका कफील आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर आपको सर्विस सर्टिफिकेट नहीं देते तो उसकी बुनियाद पर भी आप अपनी कंपनी पर केस कर सकते हैं। सातवां पॉइंट फाइनल एग्जिट के हवाले से है। अगर आपकी कंपनी आपका फाइनल एग्जिट वीजा इशू कर देती है और वो आपके कॉन्ट्रैक्ट
کے حساب سے نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر بھی آپ اپنی کمپنی پر کیس کر سکتے ہیں۔ 8واں پوائنٹ ٹریول ٹکٹس کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ کی کمپنی آپ کو ٹکٹ مہیا نہیں کرتی کانٹریکٹ کے حساب سے تو اس کی بنیاد پر بھی آپ اپنی کمپنی پر کیس کر سکتے ہیں۔ آخری پوائنٹ اوور ٹائم کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ کی کمپنی کے ساتھ 8 گھنٹے کا کانٹریکٹ ہے اور آپ 8 گھنٹے سے زیادہ کام کر رہے ہیں اور آپ کی کمپنی آپ کو وہ نہیں دے رہی تو اس کی بنیاد پر بھی آپ اپنی کمپنی یا کفیل پر کیس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی کمپنی پر کیس کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں گا، کیونکہ خود میں نے بھی کمپنی پر کیس کیا تھا، تو آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں گا جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گی۔ اگر آپ نے اپنی کمپنی پر کیس کرنا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس پورے ہونے چاہیے۔ ڈاکومنٹس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا زیادہ، آپ کے پاس جو ہے وہ آن لائن سہولت ہوتی ہے، آپ آسانی سے وہاں سے کانٹریکٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ جس کے انڈر کمپنی میں کام کر رہے ہیں، آپ کا جو بھی انجینئر ہے یا منیجر جو بھی ہے، آپ جس کے انڈر کام کر رہے ہیں اس کی واٹس ایپ چیٹنگ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے۔ اگر ہے تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اب یہاں پر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر واٹس ایپ چیٹنگ یا پکچر یا ویڈیو ہم کسی کی شیئر کرتے ہیں تو پھر ہمارے خلاف کیس ہو جاتا ہے، تو عدالتی کیس میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر عدالت میں آپ کسی کی واٹس ایپ چیٹنگ دکھاتے ہیں تو وہ ایک پروف ہوتا ہے آپ کی طرف سے، اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہوتا، تو وہ آپ کے حق میں جاتا ہے، یہ آپ کے خلاف نہیں جائے گا، یہ آپ کے حق میں جائے گا۔ واٹس ایپ والا جو آپشن ہے یہ میں آپ کو اتنے کانفیڈنس سے کیوں بتا رہا ہوں؟ جب میں نے اپنی کمپنی چھوڑی اور اس کے بعد جب میرا ان کے ساتھ مسئلہ بنا تو میں نے ان کے اوپر کیس کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ سعودی عرب میں کوئی بھی کمپنی چھوڑتے ہیں تو وہ آپ کو ہنسی خوشی نہیں جانے دیتے، وہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا دیتے ہیں، اور اسپیشلی جہاں پر آپ کے اپنے کہنا تو نہیں چاہیے، جہاں پر آپ کے اپنے پاکستانی ہوں وہاں پہ آپ کے لیے زیادہ مسئلے بنتے ہیں، کیونکہ وہ کمپنی کو اپنے باپ کی جگہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک الگ پوائنٹ ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جب میں نے کمپنی چھوڑی تو جو میرا مینیجر تھا جس کے ساتھ میرا مسئلہ تھا، اس نے کیا کیا، اس نے یہ بولا کہ اس بندے نے ہماری گاڑی خراب کر دی ہے، ٹھیک ہے، اس نے یہ ڈال دیا کہ ہمیں 4000 ریال سے چارج کرنے ہیں، اس نے ہماری گاڑی خراب کی ہے۔ تو میرے پاس واٹس ایپ چیٹنگ تھی ٹائم کیپر کی، ٹھیک ہے، جو گاڑی کا سارا سسٹم دیکھتا تھا، جو ٹائم کیپر تھا جو کمپنی کا۔ اب میرے پاس اس کی چیٹنگ تھی۔ جب میری پہلی آڈیو جو کال کانفرنس تھی، آپ کو پتا ہے ابھی آن لائن سسٹم ہو رہا ہے کانفرنس کے کرونا کے بعد، سوری، اب آن لائن سسٹم ہوتا ہے سارا، آپ کی جو پہلی تاریخ پڑتی ہے یہاں پہ وہ آن لائن ہی ہوتی ہے۔ اب وہاں پر کیا ہوا کہ جب اس نے مجھے کہا کہ آپ نے گاڑی خراب کیا تو میں نے وہاں پر اسے یہ بتایا کہ میرے پاس واٹس ایپ چیٹنگ ہے جب میں نے ان کو گاڑی دی اور گاڑی بالکل ٹھیک تھی۔ تو وہاں پر یہ میرا پوائنٹ بن گیا، وہاں پر وہ آپ کے خلاف نہیں جاتا، وہاں پر آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ واٹس ایپ چیٹنگ ہے، ہمارے پاس یہ پروف ہے، تو وہ آپ کی بات سنتے ہیں۔ تو آپ نے ان جو ہے وہ چیزوں کا لازمی خیال رکھنا ہے، یہ آپ کے حق میں جاتی ہیں۔ وزٹ ویزے کے انتہائی مدت کے بعد کیا توثیق کرائی جا سکتی ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جوزات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے پوچھا کہ ملٹیپل ویزے کی مدت میں 180 دن کے بعد یہاں رہتے ہوئے کیا توسیع ہو سکتی ہے؟ سوال کے جواب میں جوزات کی جانب سے کہا گیا کہ وزٹ ویزے کے ضوابط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قانون کے مطابق وزٹ ویزے کی مدت ختم ہونے سے قبل مملکت سے ایگزٹ کرنا ہوتا ہے۔ جو انتہائی مدت ہے، جو لیمٹ ہے، آپ اس سے زیادہ نہیں رہ سکتے، آپ جتنے مرضی سوالات پوچھ لیں، وہ قانون وہی رہے گا۔ جازان میں 17 دراندازوں کو سہولت دینے پر 4 سعودیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے جازان ریجن میں اسپیشل سیکیورٹی فورس نے 17 دراندازوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے پر 4 سعودیوں کو گرفتار کیا ہے۔ الریاض اخبار کے مطابق اسپیشل سیکیورٹی فورس کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ دراندازوں میں سے 8 کا تعلق یمن اور 9 کا ایتھوپیا سے ہے۔ دراندازوں اور انہیں ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والے سعودیوں کو متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ متعلقہ ادارے نے ان کا کیس پبلک پروسیکیوشن میں بھیج دیا ہے۔ مملکت کے مختلف علاقوں میں مصنوعی بارش۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کے ترجمان حسین القحطانی نے کہا ہے کہ مملکت کے مختلف علاقوں میں مصنوعی بارش کے ذریعے قدرتی بارش کی کمی پوری کی جا رہی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق حسین القحطانی نے مدینہ منورہ ریجن میں بارش کے امکانات کے حوالے سے بھی رپورٹ جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ کے متعلقہ اداروں کو قدرتی بارش سے پیدا ہونے والے مسائل سے پیشگی آگاہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے کو خیبر کمشنری میں 29 ملی میٹر بارش ہوئی ہے اور یہ بارش وہاں کا ریکارڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اور دوسرے مرحلے میں مصنوعی بارش کے لیے چھوٹے طیاروں نے 430 پروازیں کی ہیں، جبکہ مصنوعی بارش آپریشن نے
ان علاقوں کی نشاندہی کی ہے جہاں مصنوعی بارش کا انتظام کیا گیا ہے۔ آج اگر آپ سعودی عرب سے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش ریال بھیجتے ہیں تو مختلف ٹرانزیکشن سینٹر پہ آپ کو کیا ریٹ ملنے والا ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ریال ریٹ کی بات کریں تو آج پاکستان کے لیے ویسٹرن یونین کا ریٹ ہے 58 روپے 30 پیسے، ایس ٹی سی پے کا ریٹ ہے 58 روپے 12 پیسے، یو آر پے کا ریٹ ہے 58 روپے 12 پیسے، کوئک پے کا ریٹ ہے 57 روپے 53 پیسے، الراجی کا ریٹ ہے 58 روپے 63 پیسے، انجاز کا ریٹ ہے 58 روپے 17 پیسے، ٹیلی منی کا ریٹ ہے 58 روپے 41 پیسے اور فوری کا ریٹ ہے پاکستان کے لیے 58 روپے 25 پیسے۔ انڈیا کے لیے ویسٹرن یونین کا ریٹ ہے 21 روپے 12 پیسے، ایس ٹی سی پے کا ریٹ ہے 21 روپے 5 پیسے، یو آر پے کا ریٹ ہے 21 روپے 6 پیسے، کوئک پے کا ریٹ ہے 21 روپے 12 پیسے، الراجی کا ریٹ ہے 21 روپے 41 پیسے، انجاز کا ریٹ ہے 21 روپے 53 پیسے، ٹیلی منی کا ریٹ ہے 21 روپے 45 پیسے اور فوری کا ریٹ ہے 21 روپے 24 پیسے۔ بنگلہ دیش کے لیے ویسٹرن یونین کا ریٹ ہے 29 ٹکا 0 پیسے، ایس ٹی سی پے کا ریٹ ہے 28 ٹکا 4 پیسے، یو آر پے کا ریٹ 28 ٹکا 5 پیسے، کوئک پے کا ریٹ 27 ٹکا 69 پیسے، الراجی کا ریٹ 28 ٹکا 11 پیسے، انجاز کا ریٹ 28 ٹکا 7 پیسے، ٹیلی منی کا ریٹ 28 ٹکا 15 پیسے اور فوری بنگلہ دیش کے لیے دے رہا ہے 28 ٹکا 3 پیسے۔ تو ناظرین یہ تھی سعودی عرب کی آج کی کچھ اہم ترین اور وائرل اپڈیٹس، امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہیں گے۔ سعودی عرب کے ڈیلی اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہمارا فیس بک پیج 57 ٹی وی لازمی فالو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔